الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ صداقتوں سے بھری ہوئی کتاب، سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس. اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو اس کتاب میں اکٹھا کر دیا. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. آج اگر آپ حالات کو دیکھیں تو ہر انسان اسی کوشش میں ہے کہ میری زندگی سنور جائے. اسی لیے وہ بزنس پہ توجہ دیتا ہے، انڈسٹری چلاتا ہے، جاب پہ محنت کرتا ہے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں، میری زندگی سنور جائے. لیکن اس کو اپنی روزی کے سلسلے میں بھی پریشانی، گھر بار میں بھی پریشانی، اولاد کی طرف سے بھی پریشانی، دوست احباب کی طرف سے بھی پریشانی، ہر طرف پریشانی نظر آتی ہے. روزانہ وہ اس نیت کے گھر سے چلتا ہے کہ میں اپنے قرضوں کو اتار دوں گا اور میں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کروں گا، مگر محنت کے باوجود اس کے مقاصد پورے نہیں ہوتے. تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس میں رکاوٹ کہاں ہے. ایک اصول کی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ چیزوں کی ایک ترتیب ہے. مثال کے طور پہ ایک بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پہلے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کو سیڈلنگ کہتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے اوپر پتے آتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھول آتے ہیں اور وہ پھول آخر میں پھل بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیج ڈالا جائے اور صرف اس کے اوپر پھل لگے. اس پورے ترتیب میں سے گزرنا پڑے گا. پہلے پودا بنے گا، پھر درخت بنے گا، پتے ہوں گے، پھول آئیں گے، پھر بالآخر وہ پھول پھل بنیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قانون ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے ہاں اولاد ہو تو اس کے لیے اس کو نکاح کرنا پڑے گا. میاں بیوی اکٹھا رہیں گے تو پھر اللہ ان کو اولاد بھی عطا فرما دیں گے. ایک آدمی نے بیج تو زمین میں ڈالا نہیں اور وہ پھل کا منتظر ہے تو کیسے اس کو درخت کا پھل ملے گا. ایک آدمی نے نکاح تو کیا نہیں، اولاد کا منتظر ہے تو کیسے ہوگی.
اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو انسان الٹ نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں ایک ترتیب بتائی ہے کہ جو آدمی ایمان والا ہو اور وہ نیک اعمال کرے، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشگوار زندگی کے لیے اعمال کو سنوارنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے کہ پہلے اعمال سنورتے ہیں، پھر انسان کے حالات سنورتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو اکثر لوگ اس میں غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارے حالات سنور جائیں پھر ہم اعمال بھی سنوار لیں گے. کسی بندے سے پوچھیں یا آپ مسجد نہیں آتے، جواب ملے گا وہ بزنس کے کچھ پرابلم ہیں، ذرا ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد آؤں گا. یعنی ہم پہلے حالات کے ٹھیک کرنے کی کنڈیشن لگاتے ہیں، بعد میں اعمال کو ٹھیک کرتے ہیں. اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ترتیب کو الٹ نہیں سکتے. ہمیشہ پہلے اعمال سنوریں گے پھر حالات سنوریں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے، فرشتے ان اعمال کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ کر ان کے مطابق حالات بندے پر بھیجتے ہیں. جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ. تو انسان کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کے احوال ہوں گے. اگر نیک اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی کر دیں گے، اور اگر برے اعمال ہیں تو زندگی سکون سے خالی کر دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو ہمیشہ فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں نے 4 باتیں بتائی ہیں جو لوہے کی لکیر ہے. النقش کالحجر، پتھر پہ لکیر کی مانند ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان اعمال سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. اب اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو قرآن مجید میں سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام لڑکپن کی عمر ہے اور وہ اپنے گھر سے 1000 میل سے بھی زیادہ دور کسی شہر میں پہنچے جہاں ان کو بیچا گیا، اور ایک غلام کی حیثیت سے وہ ایک محل میں خادم بنے. ایک ہوتا ہے نوکر، اس کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو اس جاب کے پیچھے پے ملتی ہے، سیلری ملتی ہے. لیکن غلام تو محنت کر کے خدمت کر کے سیلری کا بھی حقدار نہیں ہوتا. تو وہ غلام تھے. اب سوچئے کہ نہ کوئی رشتہ دار پاس ہے، نہ مال ہے، نہ علم ہے، نہ اس وقت بدن میں طاقت پوری ہے، لڑکپن کی عمر ہے، سمجھ اتنی ہے نہیں، اور وہ ایک ایسے حالات میں آ گئے کہ جہاں ایک گھر کے اندر ان کو کام کرنے ہیں. اب سوچئے کہ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے والد کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا اور اسی حال میں ان کو جوانی ہوئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکم عطا فرمایا. اب ان کو جو اللہ نے نور دیا تو انہوں نے اس نور پر عمل کر لیا. نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پر ایک امتحان آیا جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور کامیاب ہونے کے بعد پھر ان پر مزید امتحان آیا کہ ان کو جیل بھیج دیا گیا. تو وہ جیل میں چلے گئے، 9 سال جیل میں رہے. اس دوران وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا
جس کی تعبیر اس کے کسی بھی لوگوں کے پاس نہیں تھی، جو امراء تھے اس وقت کے، جو اسمبلی ممبر تھے اس وقت کے، جو مشیر تھے بادشاہ کے، کسی کو وہ خواب سمجھ نہیں آیا۔ تو اس نے پھر اناؤنس کر دیا کہ بھئی کوئی بندہ بتاؤ جو اس خواب کی تعبیر بتائے۔ تو اس طرح کسی نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا، آپ نے تعبیر دی کہ 7 سال اچھی کھیتی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا، تو کھیتی کو بچا کے رکھو تاکہ قحط کے زمانے میں لوگ بھوکے نہ مریں۔ اب یہ تعبیر اتنی اچھی تھی کہ بادشاہ کو پسند آئی، اور پھر بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی ایک محبت آ گئی تھی، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں، قصور میری بیوی کا ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا انک کنت من الخاطئین، کہ مجھے کرتوت یہ تیرا ہی نظر آتا ہے، تو نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ تو چونکہ ان کے ذہن میں بادشاہ کے یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے امین ہیں کہ باوجود میری بیوی نے گناہ کی دعوت دی مگر اس نے میری عزت میں بددیانتی نہیں کی، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں خزانے بھی اس کے حوالے کر دوں تو یہ میرے خزانوں میں بددیانتی نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور پھر کہا انک الیوم لدینا مکین امین۔ سبحان اللہ، جو کل غلام تھے، کل مجرم بن کے جیل میں پڑے ہوئے تھے، آج حالات کی تبدیلی دیکھیے کہ اللہ خزانوں کا والی ان کو بنا دیتے ہیں، اور پھر کوئی اپوزیشن نہیں ہے کہ بادشاہ نے ڈیسیژن لیا تو پبلک نے اس کی اپوزیشن کی، نہیں، لوگوں نے بھی مانا کہ ہم تو خواب کو سمجھ نہیں سکے تھے، جس نے یہ خواب سمجھا وہی ہم اس کرائسس میں نکالے گا۔ تو متفقہ طور پر وہ وقت کے بادشاہ بن گئے۔ سبحان اللہ، نہ برادری ہے، نہ دوست ہے، نہ مال ہے، نہ کچھ اور ہے، اللہ بنا اسباب کے اعمال کے سنورنے پر ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھا، جہاں اعمال سنوریں گے اللہ تعالیٰ وہاں حالات کو خود سنواریں گے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، اور اگر ہم چاہیں کہ اعمال تو ہم سنوارے نہیں، حالات سنور جائیں، ہم ٹکرے مارتے پھریں گے، ہم ٹکرے مارتے پھریں گے، ہمارے حالات نہیں سنوریں گے۔ ایک چٹان سے اگر سر ٹکرائے تو چٹان کو کیا ہونا ہے؟ سر ہی پھوٹنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو کیسے مٹ سکتے ہیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمیں پہلے اعمال سنوارنے ہیں، پھر ہمارے حالات خود بہت سنوریں گے۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہے، وہ بندے کے حالات سنوار دیتی ہے۔ دوسری بات کہ جو انسان اپنی آخرت سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ یہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت کو سنواریں گے، مگر اللہ نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ جو بندہ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر اس کی مثالیں دیکھنی ہیں تو ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھو کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ گزرے ہیں، ایک شخص ان کو 1 سال کے 365 جوڑے کپڑے کے بنا کے ہدیہ کرتا تھا۔ روزانہ وہ نیا سوٹ بدلتے تھے اور پرانا صدقہ کر دیتے تھے۔ اللہ نے ایک شخص کے دل میں محبت ایسی ڈال دی تھی۔ آج ہے کوئی ایسا نواب، ایسا امیر جو 365 سال کے بدلے؟ کوئی عورت ایسی ہے؟ نہیں۔ تو دیکھو، اللہ نے اپنے راستے پر محنت کرنے والے بندوں کے لیے دنیا اس طرح قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ صرف اپنی خانقاہ میں رہتے تھے، مگر
ان کے اثرات وقت کے بادشاہ پر اتنے پڑے کہ بالآخر اس نے ان کے کہنے کے مطابق شرک کو ختم کیا، بدعات کو ختم کیا اور ہر جگہ دین کے احکام کو لاگو کر دیا۔ اب دیکھیے، نہ سیاست ہے، نہ کسی سے ان کی لڑائی ہے، صرف ایک جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے اللہ کو یاد کیا، دعائیں کی، اللہ نے ان کی وجہ سے پورے ماحول کو بدل کے رکھ دیا۔ تبھی تو ان کو مجدد لسانی کہتے ہیں۔ ایک انگریز انڈیا کے وزٹ پر آیا تو اجمیر بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین جی سے اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیکھا۔ پھر جب واپس اپنے ملک میں گیا تو اس سے وائف نے پوچھا کہ سناؤ تم نے کیا کیا دیکھا؟ اس نے باقی چیزیں بھی بتائیں اور ایک یہ بات بھی بتائی کہ دیکھو، میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ ایک آدمی زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اجمیر شریف کے مزار پر مسلمان بھی جاتے ہیں، ہندو، سکھ، کافر بھی جاتے ہیں۔ تو وہ حیران اس بات پہ تھا کہ یہ بندہ تو قبر میں چلا گیا لیکن آج بھی اس کی محبت ایسی لوگوں کے دلوں میں ہے کہ دن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وہاں آتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہارون رشید کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اور نیچے مسجد میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے، تو دو طلباء ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور دونوں چاہتے تھے کہ ہم حضرت کے جوتے اٹھائیں۔ چنانچہ جب حضرت نے مسجد دروازے پر آ کر جوتے اتارے تو ایک طالب علم نے ایک جوتے کو اٹھایا، دوسرے نے دوسرے کو اٹھا لیا۔ اب وہ طلباء سمجھدار تھے، چاہتے تھے کہ ہم جوتے اٹھائیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک نے رومال پھیلایا اور ایک نے ایک جوتا ڈالا، دوسرے نے دوسرا جوتا ڈالا، اور یوں ایک نے رومال ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے رومال دوسری طرف پکڑ لیا، اور یوں پیچھے پیچھے جوتوں کو لے کے دونوں بچے مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ تو ہارون رشید نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یوں تو لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون سے بڑھتا ہے؟ تو جو اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کرتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ آج ہم اس میں بھی الٹی ترتیب پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سب لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، اور کر کے بھی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ کسی سے ساس ناراض، کسی سے بہو ناراض، کسی سے ماں باپ ناراض، کسی سے بچے ناراض، کسی سے دوست ناراض، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم دوسروں کے لیے اتنا کرتے ہیں، اور لوگ پھر بھی ہماری بدخوائیاں کرتے ہیں۔ تو اصل راہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق نہیں سنوارا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں بھی ہماری بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں، چنانچہ لوگ ہمارے بارے میں الٹی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے جو تعلق کو سنوارتا ہے، اللہ مخلوق کے تعلق کو خود سنوار دیتے ہیں۔ اس کی اگر مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے تو قریش مکہ جان کے دشمن تھے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن آپ عزت و تشریف لے گئے، اور 8 سال کے اندر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے فاتح مکہ بن کے، تو جتنے بڑے بڑے قریش تھے سب آئے اور سب نے آ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ نبی اسلام نے فرمایا الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ، جس نے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور سب دشمنوں کو اس اکیلے اللہ نے شکست دی۔ چنانچہ ہندہ ایک عورت تھی کہ اس کے والد کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔
اس کو بہت دکھ تھا اس بات کا، اور وہ غیظ و غضب کے اندر چل بھل رہی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا وحشی، تو اس وحشی کو یہ کہا کہ میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گی اور میں تمہیں یہ پیسے بھی دوں گی اگر تم حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرو۔ چنانچہ جنگ احد میں وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب اس عورت کو خبر ملی تو وہ اس قدر خوش تھی کہ وہ آئی اور اس نے غصے کے اندر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چیرا، کلیجی نکالی، دل نکالا، پھیپھڑے نکالے اور ان چیزوں کو چبایا۔ اب آپ غور کریں کہ عورت ذات اگر جسم میں سے یہ عضو کاٹ کے دانتوں سے چبا رہی ہے تو کتنا غصہ ہوگا اس دل میں۔ پھر اس نے جسم کے جو اندر کے آرگن تھے ان کو دھاگے میں پرویا اور گلے میں ہار بنا کے پہنا۔ اس کا اس نے اپنا غصہ پورا کیا۔ اب جس عورت کو اتنا غصہ تھا آپ سوچئے کہ وہ کتنی بڑی دشمن ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو وہ عورت بھی آتی ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ الفاظ کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے مجھے سب خیموں میں سے سب سے زیادہ نفرت آپ کے خیمے سے تھی، اور آج میں سب کے سامنے کہتی ہوں کہ سب خیموں میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے دشمنوں کے دل میں بھی اللہ نے محبتیں ڈال دی، سبحان اللہ۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ام المومنین ہیں، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو ام المومنین نے ایک چھوٹا سا جوابی خط لکھا اور واقعی انہوں نے نصیحت کرنے کا حق ادا کیا، نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے خط کا جواب یہ دیا کہ اگر آپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، وہ تم سے بھی ہیٹ کریں گے، اور اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر بیٹھیں گے تو اللہ مخلوق کے دل میں تمہاری محبت بھر دیں گے، وہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوارو گے تو مخلوق سے تمہارا تعلق خود بخود سنور جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میری بیوی میرے ساتھ آرگومنٹ کرتی تھی، تلخ کلامی کرتی تھی، تو میں سمجھتا تھا یہ کسی گناہ کا وبال ہے، تو میں استغفار زیادہ کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ بہت سویٹ کرتی تھی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے دیکھا اس کے بدلے میں یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی، یا اولاد نے نافرمانی کی، یا میرے ماتحتوں نے نافرمانی کی، یا پھر میرے سواری کے گھوڑے نے میری نافرمانی کی۔ یعنی اللہ کی نافرمانی جو ہم کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈاؤن دی اسٹریم ریفلیکٹ ہوتی ہے، جو ہمارے ماتحت ہیں وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ اللہ سے تعلق کو سنواریں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دیں گے۔ اور چوتھی بات کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں ہماری فجر قضا ہوتی ہے، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تو بھائی اس کی بات یہ ہے کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوارے گا اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو بھی سنوار دیں گے۔ ہم دن میں گناہ کرتے ہیں، حلال نہیں کھاتے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، دوسروں کے دل دکھاتے ہیں۔ جب اس قسم کے گناہ کرتے ہیں تو پھر رات کے اعمال کی توفیق کہاں ملے گی؟ لہذا جو بندہ چاہے کہ مجھے تہجد کی پابندی مل جائے، یا یہ چاہے کہ مجھے فجر کی تکبیر اولیٰ مل جائے، نماز وقت مل جائے، یہ عبادت قضا نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری دن میں کرے، اللہ رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو یہ چار باتیں اس لیے کہیں کہ ان کی تفصیل کو یاد رکھ لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.